آپ کہیں گے کہ معرفت تقاضا کیا رکھتی ہے، پہچانتے کیسے ہیں؟ میری قوم کے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معرفت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز کرتی ہے۔ کیا بات ہے۔ میری 22 سال کی خطابت میں مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ سلمان نے علی سے کہا ہو کہ مجھے اچھا سا گھر بنوا دے، کیا بات، مجھے کمبر کی جائیداد دکھاؤ۔ یہ شاہی چھوڑ کے نوکریوں میں آئے ہیں، نوکری میں آ کے بادشاہی نہیں کی۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت سمجھانے لگا۔ مجھے مدینے میں سلمان کا گھر دکھائیں، مجھے کمبر کی جاگیر دکھائیں، مجھے فضہ کے باغات دکھائیں، زمین پہ ان کی پراپرٹی دکھائیں، زمین پہ ان کا امام سے مانگنا دکھائیں۔ حضرت ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ ابو ذر لقب دیا تھا رسول نے، ابو ذر، ذر کہتے ہیں دولت کو، دولت کا مالک۔ نبی نے کہا تھا ابو ذر، اور اپنا گھر نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا۔ اور حضرت ابو ذر ایک دن مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، 4 لوگ قریب سے گزرے، ان میں سے ایک نے رکے یوں حضرت ابو ذر کو دیکھا، کہنے لگا اسے مدینے کے لوگ ابو ذر کہتے ہیں اور اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے، کیا فائدہ ملا تجھے علی کو ماننے سے؟ وہ دیکھ، اس نے اس کو مانا، اس نے اتنا وظیفہ دیا، اس نے اسے مانا، اس نے اس کو اس شہر کا حاکم بنا دیا، اس بندے نے اس کو مانا، اس نے اسے اتنی جاگیر دے دی، تو نے علی کو مانا، گھر بھی علی نے نہ دیا۔ اتنا کہنا تھا، ابو ذر نے فوراً اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا مستغنب ولایت امیر المومنین السماء و جند الارض۔ علی نے ابو ذر کو اتنا غنی کیا ہوا ہے، جب چاہو اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار لو۔ علی کی محبت نے مجھے اتنا امیر کیا ہوا ہے، میں جب چاہوں اس چھڑی سے آسمان زمین پہ اتار دوں۔ اور علی کا نوکر جلال میں آیا تھا، یوں چھڑی اٹھائی ہے اور آسمان نے چلنا شروع کیا، زمین پہ چھڑی پھینکے کہ کہا ہے، حکم نہیں دیا۔ وہ یہاں زمین سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں کربلا کی مقتل کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، 9 لاکھ یزیدیوں نے حسین کے نوکروں پہ پانی بند کیا تھا، ٹھیک ہے، نہ مانگتے یزیدیوں سے، نہ جاتے فرات میں کسی سپاہی سے پانی مانگنے، کسی ایک نے آ کے حسین سے نہیں کہا کہ ٹھوکر مار چشمہ نکال۔ مولا بند انہوں نے کیا ہے، تو نے تو نہیں کیا، وہ نہیں پلا رہے، تو تو پلا۔ اے فخر اسماعیل، وہ ایڑی رگڑ کے چشمہ نکال سکتا ہے، مار ٹھوکر، چشمہ نکال، پلا نوکروں کو پانی۔ انہوں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا۔ معرفت دیکھو، حسین دیکھ رہے تھے کہ 3 دن میں کوئی ایک آ کے مجھ سے پانی مانگے، ایک نے بھی نہیں مانگا۔ یزیدیوں سے مانگتے تو وہ توہین تھی امام کے نوکروں کی، امام سے بھی نہیں مانگا۔ 3 دن بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے۔ آخری امتحان امام نے شب عاشور لے لیا، مولا نے کہا ان کو بہت بڑا ٹائٹل صبح ملنا ہے، انہیں کہا جائے گا ناصر رسول، ناصر توحید، اللہ کی مددگار، اللہ کے مددگار، انہیں کہا جانا ہے علیہ السلام۔ ایک دفعہ ٹٹول کے دیکھ لو، حسین نے کہا جنت دوں، انہوں نے کہا نہیں، جو امام سے جنت بھی نہ مانگے، یہ ہے معرفت کا درجہ۔ یہاں محبت ہے، معرفت نہیں۔ میں ہمیشہ ممبروں پہ کہتا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، میں نے آج تک علم پہ چراغ منت کا دیکھا ہے، محبت کا نہیں دیکھا۔ میں نے تعزیے پہ، ذوالجناح پہ سیبوں کے ہار منتوں کے دیکھے، میں نے تابوت پہ چڑھتی ہوئی چادریں خواہشات کی دیکھی،
تو ہم نے تو مانگا ہے, ہم نے تو مانگنے کے لیے ماننا ہے امام کو, دینے کے لیے تو ماننا ہی نہیں. پہلے معرفت پہ آؤ. معرفت بے نیاز کرتی ہے, چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. امام کو لالچ میں نہیں مانا جاتا. لالچ میں امام کو ماننا ہے تو صرف جاننا ہے, پہچاننا نہیں. وہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے, وہ جانتے ہیں ہماری طلب کیا ہے, وہ جانتے ہیں ہماری خواہش کیا ہے, وہ جانتے ہیں ہمیں کیا ہے. اپنی محبت سامنے رکھ کے یہ نہ کہو کہ یہ ہماری محبت پڑی ہے یہ دے, یہ معرفت نہیں ہے. اب میں نے جو جملہ کہا تھا کہ 98% شیعوں کا یہ کہہ کے عقیدہ خراب کر دیا کہ تم امام سے مل ہی نہیں سکتے, ملاقات ہی نہیں ہے. میں اس پہ دلیل ایک آخری دینے لگا اور میں آج کی گفتگو تمام کرنے لگا ہوں. اللہ میرے بھائی نصر کے والد محترم کے درجات بلند فرمائے, اور اس مجلس کے طفیل آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ تمام کے مرحومین کے درجات بلند. زندگی میں اگر امام سے ملاقات ممکن نہیں تو جو انسان جب مرتا ہے تو وہ امام کو دیکھتا کیسے ہے؟ یا تو پھر یہ عقیدہ کتابوں شیعوں کتابوں سے نکال دو کہ جو بھی مرے گا وہ علی کو دیکھے گا, مشرق میں ہو یا مغرب میں. تو جس نے زندگی میں علی کو نہیں دیکھا مرنے کے بعد کیوں دیکھا؟ انسان بھی وہی ہے, اعمال بھی وہی ہے, اب علی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دے دوں جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے ہے, امام سے ملاقات کیسے. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو نا, ایک ریڈیو ہو, ایک ڈیوائس ہو, تو اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں. تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ. جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی. جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی آواز کلیئر آنی شروع ہو جائے گی. امام کی آواز موجود ہے, ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے. اس میں دلیل دوں گا, اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے. ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا, میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تسبیح بن جائے گی. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, نفس روح. بدن ان دونوں کا گھر ہے. جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں, اور دونوں میں بنتی نہیں ہے. آپ کے اندر سے آواز نکالنے لگا ہوں, میں اگلی بات کہوں گا آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا, یہ ہمارا اندر بول رہا ہے, یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے. آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے, پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلی. کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نیت کر لے تو کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کھلی. اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی, اٹھ ٹائم ہو گیا. دوسری آواز آئی, ابھی تھوڑا ٹائم ہے. فوراً اگلی آواز آئی, پھر نیند آ جائے گی, پھر اٹھا نہیں جائے گا. پھر دوسری آواز آئی, نہیں اب اٹھ گیا ہوں. پھر اندر سے آواز آئی, اٹھ ہمت کر لے, پڑھ لے نماز, ٹائم جا رہا ہے. اگلی آواز پھر آئی, بستر گرم ہے. آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے. اور آخری تھپکی آئی, کل سے پڑھوں گا. یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ ایک نفس کی تھی, ایک روح کی تھی. نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے, روح کو امام کنٹرول کرتا ہے. دو آوازیں آپ کے اندر تھیں, بار بار آپ نے اپنی فریکوینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا. جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی. جب وہ امام کی آواز آنی بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے بھی خوف نہیں آتا, کیونکہ روکنے والی آواز ہی نہیں, وہ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں. آواز وہی ہے جو طاقت دے رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا, جوان آدمی ہیں, ہو جاتی ہیں, خیر ہے, بڑی زندگی پڑی ہے معافیاں مانگنے کے لیے.
یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی. میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے بچوں، انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نفس کی ہے. مولا علی سے کسی بندے نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آ جائے. فرمایا خواہشات تھوڑی کر. کیا نسخہ، کیا نسخہ. بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے. آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے جوان دوست ہیں، پچھلے وقت پہ جائیں، ریوائنڈ کریں اپنی لائف کو، واپس جائیں. جب پاکستان میں تھے اور ویزا نہیں تھا اور ویزے کے حصول کی کوششیں کر رہے تھے، اس ٹائم خواہش تھی بس ویزا مل جائے، ایک دفعہ چلے جائیں، بس چھوٹی سی خواہش ہے، گھر اپنا بن جائے، گھر والوں کی زندگی سیٹ ہو جائے، بس اتنی سی خواہش، بس اور کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ جو پہلی خواہش تھی وہ چھوٹی سی خواہش بہت سی خواہشات میں بدلی. کیا ملٹی پلائی ہوتی ہے. چھوٹا گھر نہیں، اب بڑا ہونا چاہیے. بڑا لے لیا، 7 والا پلاٹ بک رہا ہے. گاڑی چھوٹی ہے، بڑی ہونی چاہیے. دکان ایک ہے، 2 ہونی چاہیے. کاروبار بڑھانا چاہیے. یہ خواہشات تھی نفس کی. کچھ خواہشات وہ تھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے اپنے مطالبات کی صورت میں ہمارے اندر پیدا کی. میں بالکل یہ 2 × 2 = 4 میں کوئی کتاب، کوئی تبا مصر تو پڑھ کوئی نہیں رہا. یہ تو آپ کا اندر پڑھ رہا ہوں، میں اندر پڑھ رہا ہوں، ہر ایک کا اندر پڑھ رہا ہوں، اپنا اندر پڑھ رہا ہوں، ہر ایک کا اندر پڑھ رہا ہوں. بہت سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو ہماری خواہشات بڑھا دیتے ہیں. مثلا میں آپ کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ جس معاشرے پہ رہ رہے ہیں، آپ نے کہہ دینا چلے بس اب سکون ہو گیا، الحمدللہ گھر ہو گیا، جاب ہو گئی، بن گیا اپنا، بس ٹھیک ہے. پیچھے سے کال آ گئی، وہ چاچے کے بیٹے نے 2 ایکڑ خرید لی ہے، 4 نہ ہو تو رہتی نہیں ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس وہ گاڑی ہے، ہمیں بار بار تانے ملتے ہیں تمہارا بیٹا بھی یو کے ہوتا ہے، تمہارے پاس گاڑی بھی اچھی کوئی نہیں ہے. اب خواہش، نفس خواہشیں پیدا کرتا رہا. روح کو بولنے کا موقع نفس نے دیا ہی نہیں. نفس نے اتنا تھکا دیا جسم کو. خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں، اردو ادب جاننے والوں کے لیے کہنے لگا ہوں، پوری تقریر بھولنا، اس جملے کو قول زری سمجھ کے یاد رکھنا. بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس خواہش کا تازیانہ مارتا ہے. بدن سواری ہے جس پہ نفس سوار ہوتا ہے، خواہشوں کے چابک مارتا ہے. بدن تھکتا، خواہش کے پوری کرنے کے لیے یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، اتنی خواہشوں میں مگن ہوا کہ وہ جس بدن نے خواہشوں کی تکمیل کے لیے کوشش کی، اب وہ لاغر ہو گیا، اب وہ کمزور ہو گیا. اب زیادہ کام نہیں ہوتا، اب 8 گھنٹے جاب نہیں ہو رہی، اب گاڑی نہیں چلا سکتا، اب آنکھوں کی نظر ٹھیک نہیں رہی، اب بدن بڑا خراب ہو گیا ہے، اب نیند نہیں آتی، اب بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہا، اب ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے. اب وہ نفس جس نے بدن جوانی کے عالم میں دوڑایا تھا، وہ بدن تھکتا 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 نفس کے سامنے گر گیا. اب نفس اس سے کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ بدن بستر پہ بیمار پڑا ہے. روح کی سنی نہیں، نفس نے ٹکنے نہیں دیا. اینڈ کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. وہ جس نفس نے ساری زندگی دوڑایا تھا وہ بدبخت مر گیا. روح نہیں مری، نفس مر گیا. نفس مرتا گیا، خواہشیں خود بخود مر گئی. اب وہ مرا ہوا یہ نہیں کہہ رہا مجھے بہتر جگہ پہ غسل دینا. اب وہ ایک بے جان گوشت کا ٹکڑا ہے. امیر سے امیر بندہ بھی مر گیا تو میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا کہ اسے گھر کے بیڈ روم میں اس کے اپنے بیڈ پہ غسل دیا گیا. وہ جس نے ساری زندگی کمایا تھا اس کے غسل کے لیے پھٹا مسجد سے آتا ہے، اور وہ مسجد میں اس نے دیا ہے جس نے باپ کے نام پہ خیرات کی ہے.
جو اولاد باپ کے بغیر ایک دن نہیں گزارتی تھی، 8 گھنٹے سے زیادہ باڈی گھر پڑی ہے، دفنائیں جی، جلدی کریں۔ 4 کنال جگہ گھر میں بنائی تھی، 5 کنال میں گھر بنایا تھا، قبر گھر کے سین میں نہیں ہے، قبر اس کے پہلو میں ملی ہے جو ریڑھی چلاتا تھا۔ وہ جو پیچھے خاندان تھا، جو رشتہ دار تھے، جو اس کو ٹکنے نہیں دیتے تھے، یہ بھی کرنا، 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 وہ کل پہ بیٹھے ہوئے کھانا بھی کھا رہے تھے اور اگلی پلاننگ بھی کر رہے تھے۔ دکان اب کون سنبھالے گا؟ بینک بیلنس کسی کے نام کر کے گیا ہے کہ نہیں؟ چیزیں کسی کے حوالے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اب جب مرے تو امام نظر کیوں آیا؟ بس اس بات کو سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لی۔ آج یہ کہنا امام سے ملاقات نہیں، امام کو دیکھ نہیں سکتے، امام سے مل ہی نہیں سکتے، امام تک پہنچ نہیں سکتے، جو ہی مرے علی نظر آ گئے۔ علی اس لیے نظر آ گئے کہ نفس مر گیا، علی نظر آ گیا۔ نفس مر گیا، امام نظر آ گیا۔ مولا فرماتے زندگی میں امام دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں نفس مارو، امام نظر آ جائے گا۔ مولا حسین نفس مارو، امام نظر آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ نفس کا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ نفس ہمیں امام کو، جس نے نفس مارا تھا وہ امام دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں۔ جن کے پاس خواہش نہیں ہے، جن کے پاس نفس مر چکا ہے اور صرف بدن میں روح زندہ ہے، ایسے افراد زمین پہ موجود ہیں، میں ان کو جانتا بھی ہوں، جو اپنی روح کو جب جی چاہے نجف لے جائیں۔ اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کے فاصلے سمیٹ لینا۔ کیسے ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں، فارمولہ دیتا ہوں۔ آپ سوتے ہیں، سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا کہ خواب ہے ایک بازار میں آپ دوڑ رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ یار بولے تو صحیح ہوا۔ سانس پھولا ہوا، دل کی دھڑکن تیز، ہارٹ بیٹ تیز ہے، گلے میں پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ تو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، دوڑے بھی نہیں۔ بدن پہ یہ ہارٹ بیٹ تیز کیوں ہوئی؟ یہ سانس کیوں پھولی؟ پیاس کیوں لگی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بدن سو گیا تھا روح نکلی، روح نے جو کیفیت لی وہ بدن کو دے دی، اور جیسے ہی روح بدن میں واپس آئی تو وہ کیفیت ساتھ لے آئی، آنکھ کھلی اور وہی کیفیت زندہ ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ روح جب چاہے بدن سے نکلتی ہے، جب چاہے بدن میں آتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح جاتی ہے۔ آپ نے جو دن بھر میں سوچا ہوتا ہے روح اس کے مطابق تعاقب کرتی ہوئی وہی کیفیت آپ کو لا کے واپس دیتی ہے۔ تو جس کو روح پہ کنٹرول آ گیا اس کا جب جی چاہے روح کو کہ چل نجف چلنا ہے، چل مجھے کربلا چلنا ہے۔ لہذا اگر امام کے ساتھ فریکوینسی سیٹ ہو گئی تو امام کی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ اس پہ اگلا جملہ بڑا اچھا دینے لگا ہوں، پورے کوفے کی فریکوینسی سیٹ نہیں تھی، حبیب سن رہے تھے۔ صحیح سن رہے تھے، عابس شاکری سن رہا تھا، نافع بن ہلال سن رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ممکن نہیں، ملاقات ممکن ہے، لیکن ملاقات کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو معرفت امام ضروری ہے اور ایک نفس کو مارنا۔ جب تک تسکین نفس رہے گا تب تک قرب امام حاصل نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں میں سے ایک راضی کرنی ہے، یا نفس راضی کرو یا امام راضی کرو۔ اور علی وہ امام ہے جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں ایک ایسا بھی رہتا تھا جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا۔ اس نے کہا بار بار مجھے نہ بتا یہ کرنا ہے یہ کرنا، رکھ ہی تو جو چاہے، علی کرے گا وہ۔ جب علی نے نفس ہی بیچ دیا تو اب یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی،
علی فلاں سے کیوں نہیں لڑا، علی نے یہ کیوں نہیں کیا، علی کا نفس اپنے پاس ہے ہی نہیں. سوال یہ کرو اللہ نے موت کیوں نہیں دی، اللہ نے اسے مارا کیوں نہیں؟ کیونکہ علی کا نفس اللہ کا نفس ہے، علی ہے نفس اللہ. اور یہ کائنات میں واحد ہے جو ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے اور نفس محمد بھی ہے. لہذا امام کی ملاقات ضروری بھی ہے، موجود بھی ہیں، امام تک پہنچنے کے رستے بھی ہیں، امام تک جایا بھی جا سکتا ہے. ملاقات با امام زمانہ پہ کتابیں لکھی ہیں. حسن ابتہی کی 2 جلدوں پہ کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. ملاقات با امام زمانہ، کن کن لوگوں نے کن کن حالات میں کیسے کیسے سرکار صاحب العصر سے ملاقات کی. تو یہ سب سے بڑا ایک عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے کہ نہیں ہم اس قابل کا، جس سے کہا جائے نا جی امام سے ملاقات ہو، ہم اس قابل کا جی، وہ بڑے گناہگار لوگ ہیں جی، وہ ہم سے ملیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے مل نہیں رہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اپنی محبت کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا شیطان تمہارے دل میں جو مجھ سے دور کرنے کے لیے پہلا وہم پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم. اگر لفظ سنو گے زندگی تبدیل کرنا اس لفظ کی وجہ سے. مولا فرماتے سرکار صاحب العصر اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور کرنا ہوتا تو ہم اپنی محبت تمہیں دیتے ہی کیوں؟